یہ کارخانہ قدرت ازل سے چل رہا ہے اور ابد تک انسان کو نفع دیتا رہے گا۔ اللہ تعالی نے ان تمام چیزوں کو انسان کی منفعت کے لیے پیدا کیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان بھی اپنے پیدا کرنے والے رب کے لیے کوئی قربانی دے سکتا ہے؟ اسی کو قرآن مجید نے بڑے پیارے انداز میں انسان کو مخاطب کر کے سوالیہ انداز کے اندر سمجھایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ اس رب کریم کے بارے میں جس نے تمہیں پیدا کیا اور ایک اچھی شکل و صورت میں ڈال دیا۔ انسان کو چاہیے تو یہ کہ وہ غور و فکر کرے کہ میرا اللہ جل مجدہ کی ذات کے ساتھ کیسا تعلق ہے، جو رب مجھے ہر وقت رزق عطا کرتا ہے، جو میری ساری ضروریات کا کفیل ہے، جو زمین و آسمان، دن رات، سورج چاند ستارے، ان سارے نظاموں کو میرے لیے مسخر فرماتا ہے۔ اس رب کے ساتھ میں نے کتنی وفاداری دکھائی ہے۔ ہمیں اپنا احتساب، اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، دل کی حالت کو سامنے رکھنا چاہیے، دلی کیفیات کے جانچنے کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں مراقبہ کہتے ہیں، اور یہی مراقبہ جس کو میڈیٹیشن کہا جاتا ہے انسان کو توبہ سکھاتا ہے، اور توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ قرآن مجید نے بار بار توبہ کی، استغفار کی ترغیب دی ہے۔ سورہ التحریم کی آیت نمبر 8 میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ اے ایمان والو آ جاؤ توبہ کی طرف اور سچے صاف دل سے توبہ کر لو۔ امید ہے تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا کر تمہیں بہتی نہروں والی جنت میں داخل کرے گا۔ اس رحیم، کریم، غفور الرحیم رب سے مانگو تو صحیح، پھر دیکھو وہ عطا کیسے کرتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے۔ یعنی انسان کتنے ہی گناہوں میں مبتلا کیوں نہ ہو، جب وہ گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی زندگی بھر کے گناہوں کو معافی نہیں فرماتے، بلکہ قرآن گواہ ہے کہ ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اور ایک بات ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے سامعین کرام کہ اگر کوئی بندہ کتنا ہی کسی برائی میں مبتلا کیوں نہ ہو، جب اللہ اسے سچی توبہ کی توفیق دے دے تو پھر اس کے پرانے گناہوں کو یاد کر کر کے اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، طعن و تشنیع نہیں کرنی چاہیے۔ آج بڑی نماز پڑھتا ہے، آج بڑا ذکر کرتا ہے، پہلے تو یہ تھا، کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا درجہ دے دیا ہو، کس طرح اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہو۔ حضرت فضیل بن عیاض وہ بھی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ اپنے وقت کے بڑے ڈاکو تھے، اور ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی
کہ میں اپنے بچوں کو فضیل کا نام لے کے ڈرایا کرتی تھی کہ سو جاؤ نہیں تو فضیل آ جائے گا۔ قصوں کہانیوں میں انہیں ایک خطرناک اور پراسرار شے کے طور پر سمجھا جاتا تھا کہ ان کا نام لے لے کر مائیں جو تھیں وہ اپنے بچوں کو ڈرایا کرتی تھیں۔ اپنی عادت کے مطابق ایک دن کسی گھر ڈاکہ مارنے کے لیے پہنچے۔ رات کا آخری حصہ تھا۔ گھر میں اللہ تعالی کا ایک بندہ قرآن عزیز کی تلاوت کر رہا تھا۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 16 اس نے تلاوت کی۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آ پہنچا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ کان میں اس آیت کا پڑھنا تھا، بس اسی لمحہ دل کی کایا پلٹ گئی۔ ڈاکہ، چوری سب چھوڑا اور زوردار آواز سے کہا، بلا یا ربی، ہاں اے میرے رب، قد آن، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اے میرے رب وہ وقت آ گیا ہے۔ یعنی اس آیت کو جب سنا کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ کیا اے ایمان والوں کے ابھی بھی وہ وقت نہیں آ پہنچا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ تو انہوں نے یہ آیت سنی، اس کے جواب میں بارگاہ رب العزت میں یہ عرض کی، بلا یا ربی، اے میرے رب ہاں وہ وقت آ گیا ہے، قد آن، وہ آ گیا ہے وقت۔ اسی وقت سچی توبہ کی اور پھر یہی حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ تقوی میں آگے بڑھتے رہے اور بہت بڑے ولی اللہ بن کر دنیا کے سامنے آئے۔ آج جب ہم اولیاء کرام کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ان اولیاء کرام میں ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ اللہ کریم ان کی قبر پر لازوال رحمت نازل فرمائے۔ تاریخ میں ایسے توبہ کرنے والوں کے قصے کثرت کے ساتھ ملتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اس سچی توبہ کو قبول کر کے انہیں اعلیٰ ترین درجے عطا فرما دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر نوجوانوں کے گروہوں کو مخاطب ہو کر انہیں توبہ کی ہدایت فرمایا کرتے تھے، اور ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یعنی جب توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو شرف قبولیت عطا کر کے اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ قدس میں اس کے درجے بھی بلند کر دیتا ہے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ پاک گناہوں کو معافی نہیں فرماتے بلکہ بندے کو اپنا قرب بھی عطا کر دیتے ہیں اور اس کو دنیا کے اندر آخرت کے اندر عزت افزائی بھی نصیب فرماتے ہیں۔ اور پھر توبہ زندگی کے کسی بھی مرحلے پر کوئی بندہ کرتا ہے تو یہ غنیمت ہے، لیکن جوانی کی توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ جوانی کی عمر میں کر لیجئے، بڑھاپے کی عمر میں توبہ قبول ضرور ہوتی ہے لیکن وہ درجہ نہیں ہوتا جو جوانی والی توبہ کا ہے۔
ایک عجیب تشبیہ دے کے مولانا روم فرماتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری